یہ زمین، یہ آسمان، یہ زندگی سب فانی ہے، لیکن ایک چیز ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہتی ہے، وہ ہے اولاد کی تربیت۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اولاد کو صرف خوشی نہیں کہتا بلکہ ذمہ داری کہتا ہے، اور اس ذمہ داری کا حساب اللہ خود لے گا۔ قرآن ہمیں ایک توازن سکھاتا ہے، نہ حد سے زیادہ خوش فہمی، نہ حد سے زیادہ بے خوفی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ یہ آزمائش اس بات کی ہے کہ تم اولاد کو اللہ کے قریب لے گئے یا دنیا کے فتنوں کے حوالے کر دیا۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے ایک راستہ دیتے ہیں۔ اسلام والدین کو صرف کفیل نہیں بناتا بلکہ راہ دکھانے والا بناتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قو انفسکم و اہلیکم نارا۔ یہ آیت محض نصیحت نہیں بلکہ ایک سخت وارننگ ہے۔ اگر والدین نے اولاد کی دینی تربیت چھوڑ دی تو یہ کوتاہی قیامت میں سوال بنے گی۔ اسلام حقیقت پسند دین ہے، یہ مسائل کو جڑ سے حل کرتا ہے۔ اسی لیے اولاد کی تربیت بچے کے بولنے سے نہیں، نکاح کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار شریک حیات کو ترجیح دینے کا حکم دیا، کیونکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے اور باپ پہلا ہیرو۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کے کان میں سب سے پہلا پیغام اللہ کی کبریائی کا ہو، آذان۔ یہ اعلان ہے کہ یہ زندگی اب اللہ کی امانت ہے۔ اسلام صرف روح نہیں، نفسیات کو بھی سمجھتا ہے۔ اچھا نام بچے کے لاشعور پر اثر ڈالتا ہے، یہ اسے احساس دلاتا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام بدل دیا کرتے تھے۔ اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں، لیکن ترجیح واضح رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی پہچان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن سے تعلق۔ نماز کی تربیت محض عبادت نہیں بلکہ نظم، اطاعت اور جواب دہی کا سبق ہے۔ اسلام کہتا ہے، اگر علم ہو مگر اخلاق نہ ہو تو وہ علم بوجھ ہے۔ سچائی، امانت، حیا، عدل، صبر، یہ وہ صفات ہیں جو ایک بچے کو صرف اچھا مسلمان نہیں بلکہ اچھا انسان بناتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، انہیں عزت دیتے، ان کی بات سنتے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کے دلوں میں اطاعت پیدا ہوئی، خوف نہیں۔ اسلام کہتا ہے، دل جیتو تبھی اصلاح کرو۔ اسلام آزادی بھی دیتا ہے اور حدود بھی۔ مار پیٹ، تحقیر اور دھمکی اسلامی تربیت نہیں۔ نرمی کے ساتھ سختی اور سختی کے ساتھ عدل، یہی سنت کا توازن ہے۔ آج کا بچہ صرف گھر میں نہیں پل رہا بلکہ اسکرین میں پرورش پا رہا ہے۔ اگر والدین نے نگرانی نہ کی تو غیر محسوس طریقے سے عقیدہ بدل جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے، بچے کو وقت دو ورنہ دنیا اسے وقت دے دے گی۔ اسلام نصیحت پر نہیں، عمل پر یقین رکھتا ہے۔ اگر والد جھوٹ بولے اور بچے کو سچ سکھائے تو تربیت ناکام ہو جاتی ہے۔ بچہ وہی بنتا ہے جو وہ دیکھتا ہے۔ انبیاء نے بھی صرف کوشش پر اعتماد نہیں کیا بلکہ دعا کو لازم پکڑا۔ حضرت ابراہیم، حضرت زکریا، سب نے اولاد کے لیے دعا کی، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ دنیا میں جائیداد تقسیم ہوتی ہے، نسل نہیں بنتی۔ نسل بنتی ہے قربانی سے، وقت سے، دعا سے۔ اگر اولاد نیک ہو تو والدین مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور اگر تربیت نہ ہو تو زندہ والدین بھی تنہا ہو جاتے ہیں۔